بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاموش پرندہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک شخص نے خوبصورت پرندہ خریدا۔ وہ جب چہچہاتا تو نہایت دل فریب اور خوش مزاج آواز سے وہ شخص بہت مسرور ہوتا، گویا اس پرندے کی آواز بہت ہی سریلی اور پیاری تھی۔ ایک دن اچانک اس پنجرے کے پاس اسی کے جیسا ایک اور پرندہ آیا اور اپنی زبان میں کچھ باتیں کیں اور چلا گیا۔ پنجرے میں موجود پرندہ بالکل خاموش ہو گیا، گویا ایسا جیسا کہ وہ گونگا ہو۔ اس کے مالک نے 2-3 دن انتظار کیا مگر پرندہ بالکل خاموش تھا۔ وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں اس پرندے کو پنجرے سمیت لایا اور شکایت کی کہ یہ بہت مہنگا پرندہ خریدا تھا اور اس کی آواز مجھے مسرور کرتی تھی، مگر اب نہ جانے کیا ہوا کہ بولتا ہی نہیں۔ سلیمان علیہ السلام جو جانور، چرند پرند سب کی بولیاں جانتے تھے، انہوں نے اس پرندے سے پوچھا، کیا وجہ ہے کہ تم خاموش ہو گئے ہو؟ وہ پرندہ عرض کرنے لگا، اے اللہ کے برحق نبی، یہ شخص سمجھتا ہے کہ میں خوش ہو کر چہچہاتا ہوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ میں دیگر آزاد پرندوں کو دیکھ کر روتا ہوں۔ اے کاش میں بھی آزاد ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، مگر یہ میری زبان نہیں سمجھتا، یہ خیال کرتا ہے جیسے میں خوشی سے گنگنا رہا ہوں۔ پھر ایک دن میرا ایک ہم جنس میرے پاس آیا اور کہا کہ یہ شخص تیری زبان نہیں سمجھتا بلکہ سمجھتا ہے کہ تو بہت سریلی آواز کے ساتھ خوشی خوشی چہچہا رہا ہے۔ اگر تم اس کی قید سے آزاد ہونا چاہتی ہو تو رونا چھوڑ دو، فریاد کرنا بھی چھوڑ دو، اس پر تمہارے الفاظ اثر ہی نہیں کرتے کیونکہ یہ تمہارے درد کو سمجھ نہیں سکتا۔ بس پھر کیا تھا، میں خاموش ہو کر صبر کر رہا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے شخص سے کہا، پنجرہ کھول دو اور اس کو آزاد کر دو کیونکہ اب یہ پنجرے میں کبھی نہیں بولے گا۔ اس شخص نے کہا، اگر اب یہ خاموش ہی رہا تو بلا وجہ اس کو رکھ کر میں کیا کروں گا؟ لہٰذا اس نے سلیمان علیہ السلام کے حکم کی اتباع کرتے ہوئے پنجرہ کھول دیا۔ وہ پرندہ فوراً اڑ کر درخت کی شاخ پر بیٹھا اور اس شخص کو دیکھ کر چہچہا کر اڑ گیا۔ اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کی، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ پرندہ کہہ رہا ہے کہ اگر تو بھی اپنے غموں اور مصائب سے آزاد ہونا چاہتا ہے تو خاموش ہو جا اور صبر کر، کسی سے کچھ شکایت نہ کر کہ تجھے بھی ایک دن سارے غموں سے نجات مل جائے گی۔ جو تو لوگوں کو سناتا رہتا ہے مگر وہ بے احساس لوگ تیری زبان جانتے ہی ہوئے بھی تیری زبان نہیں سمجھتے۔ اس لیے جب بھی فریاد کرو اپنے مالک حقیقی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہی فریاد کرنی چاہیے۔